السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے آپ کے سامنے ایک عبارت ہے، عنوان ہے الرق انما یؤثر فی قیمتہ لا فی عصمت الدم۔ رقیت اور غلامی کے احکام کا ذکر چل رہا ہے۔ رقیت اور غلامی کی وجہ سے بہت سارے احکام میں انسان ہونے کے باوجود بھی فرق پڑتا ہے، لیکن بعض چیزوں میں وہ انسانوں کے مماثل ہے، برابر ہے۔ مالک نہیں بن سکتا، ولایت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ خود مملوک ہے، لیکن پیچھے آیا تھا اپنے دم اور حیات کا مالک ہے۔ نکاح کا بھی وہ مالک ہے۔ وَالرِّقُّ لَا يُؤَثِّرُ فِي عِصْمَةِ الدَّمِ۔ رقیت اور غلامی دم کی عصمت میں مؤثر نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے دم کو، خون کو محفوظ رکھا ہے۔ غلام ہو یا آزاد ہو، دونوں کا خون معصوم ہے، محفوظ ہے۔ اس کا خون بہانا بھی جائز نہیں، آقا کو بھی اجازت نہیں، غیر کو بھی اجازت نہیں ہے، عصمت دم میں برابر ہے۔ ماقبل میں جو آیا تھا کہ غلام کو اگر کسی نے خطاً قتل کر دیا تو دیت انسان کی 10,000 ہوتی ہے، تو مکمل 10,000 نہیں بلکہ 10,000 میں 10 درہم کم کر دیں گے۔ اگر قیمت کم ہے 10,000 سے تو قیمت دی جائے گی، 10,000 سے زیادہ اس کی قیمت اگر ہے تو پھر 10,000 میں 10 درہم کم کر دیں گے۔ قیمت میں تو مؤثر ہے، لیکن عصمت دم میں کوئی مؤثر نہیں۔ معصوم الدم ہونے میں غلام اور آزاد دونوں برابر ہیں، رقیق اور حر دونوں برابر ہیں معصوم الدم ہونے میں۔ جی، والرق لا يؤثر في عصمت الدم۔ غلامی دم کے معصوم ہونے میں، دم کے محفوظ ہونے میں، خون کے محفوظ ہونے میں مؤثر نہیں، ہاں اس کی قیمت میں مؤثر ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِصْمَةُ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي قِيمَتِهِ وَإِنَّمَا الْعِصْمَةُ بِالْإِيمَانِ وَالدَّارِ وَالْعَبْدُ فِيهِ مِثْلُ الْحُرِّ۔ یہ جو عبارت شروع کی آئی وَالرِّقُّ لَا يُؤَثِّرُ فِي عِصْمَةِ الدَّمِ، ایک اشکال کا بھی جواب ہے، ایک اعتراض کا بھی جواب ہے۔ جب قیمت میں شریعت نے فرق رکھا ہے غلام، اسی لیے غلام کی قیمت دی جاتی ہے دیت کے اندر اگر قیمت 10,000 سے کم ہے، اور آزاد کی دیت ہوتی ہے مکمل 10,000، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ دونوں میں مساوات نہیں ہے، آزاد اور غلام میں۔ لہذا اگر کسی آزاد شخص نے کسی غلام کو قتل کر دیا تو پھر قصاص واجب نہیں ہونا چاہیے، آزاد شخص کو غلام کے بدلے میں قصاصاً قتل نہیں ہونا چاہیے، مساوات نہ ہونے کی وجہ سے، اور حضرات شوافع کا یہی مسلک ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک قصاص واجب ہے، چونکہ اس کا خون معصوم ہے، محفوظ ہے، اور عصمت دم میں آزاد اور غلام دونوں برابر ہیں، تو قیمت میں مساوات نہیں دیکھیں گے، عصمت دم میں دونوں برابر ہیں، دونوں مساوی ہیں۔ اس لیے اگر غلام کو کسی نے قتل کر دیا عمدن تو آزاد کو قصاصاً اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، عصمت دم میں مساوی اور برابر ہونے کی وجہ سے۔
عصمت دم میں آزاد کے برابر کیوں ہے یہ غلام؟ کرے چونکہ عصمت دم خون کا معصوم اور محفوظ ہونا دو چیزوں کی وجہ سے ملتی، مومن ہونے کی وجہ سے اور دارالاسلام میں ہونے کی وجہ سے، اور غلام اور آزاد دونوں اس میں برابر ہیں۔ جیسا ایمان آزاد کا ہوتا ہے غلام کا بھی ویسا ایمان ہوتا ہے، جیسے وہ آزاد دارالاسلام میں رہ رہا ہے اور دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے اس کے خون کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی غلام کے خون کے ساتھ بھی تعرض نہیں ہوگا دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے۔ دار سے مراد دارالاسلام ہے۔ تو عصمت دم دو چیزوں کی وجہ سے ملتی ہے، ایمان کی وجہ سے اور دار یعنی دارالاسلام کی وجہ سے۔ دو چیزوں کی وجہ سے عصمت دم ہے اور غلام اور آزاد اس میں برابر ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِصْمَةُ بِالْإِيمَانِ وَالدَّارِ، عصمت جو خون کی حفاظت جو ملتی ایمان اور دار کی وجہ سے۔ وَالْعَبْدُ فِيهِ مِثْلُ الْحُرِّ، اور غلام اس میں آزاد کے مانند ہے۔ وَالْعَبْدُ فِيهِ مِثْلُ الْحُرِّ، اور غلام اس میں آزاد کے مانند ہے، یعنی دونوں برابر ہیں ایمان میں اور دارالاسلام کے اندر رہنے کی وجہ سے۔ لہذا وَلِذَلِكَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ قِصَاصًا، آزاد شخص کو غلام کے بدلے میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَلِذَلِكَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ قِصَاصًا، اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے نزدیک عصمت دم کی بنیاد پر قصاص اور عصمت دم میں دونوں برابر ہیں۔ عصمت دم میں جب دونوں برابر ہیں آزاد اور غلام، تو لہذا اگر کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا عمدن، تو اس غلام کے بدلے میں آزاد شخص کو ہمارے نزدیک قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں قتل کیا جائے گا، چونکہ دونوں میں مساوات نہیں ہے، چنانچہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ دیت کی اگر بات آئی ہے تو قصاص کی بات ہے، انہوں نے دیت والے مسئلے پر قیاس کیا۔ ہم نے کہا عصمت دم ایمان اور دارالاسلام کی وجہ سے اس میں دونوں برابر ہیں۔ اور آگے وَأَوْجَبَ الرِّقُّ نُقْصَانًا فِي الْجِهَادِ، پیچھے ایک مسئلہ آیا تھا کہ غلام کو نماز اور روزے کی اجازت ہے، آقا روک نہیں سکتا، لیکن حج کی اجازت اس کو نہیں ہے، کیونکہ حج کے لیے کافی مدت درکار ہے، اس میں آقا کے منافع متاثر ہوں گے، اس کے منافع بدنیہ آقا کے لیے ہے، اس لیے حج کو شریعت نے فرض نہیں کیا۔ جہاد کا بھی حال یہی ہے کہ جہاد بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے، الا یہ کہ دارالاسلام پر اچانک کفار بڑا حملہ کر دیں تو پھر اس وقت سارے لوگوں کے لیے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، تو غلام کو بھی نکلنا پڑے گا نفیر عام کی شکل میں۔ وَأَوْجَبَ الرِّقُّ نُقْصَانًا فِي الْجِهَادِ، رقیت جہاد میں کمی کو ثابت کرتی ہے۔ أَوْجَبَ الرِّقُّ نُقْصَانًا فِي الْجِهَادِ، رقیت نقصان کو ثابت کرتی ہے جہاد کے اندر، جہاد کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ جہاد اس کے اوپر واجب نہیں ہے، جہاد واجب نہیں ہے، رقیق کے اوپر غلام کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے۔ جی، لأن استطاعته في الحج والجهاد غیر مستثنات علی المولا، اس لیے کہ حج اور جہاد کی استطاعت کا آقا سے استثناء نہیں کیا گیا۔ نماز اور روزہ تو مستثنیٰ آقا اس سے نہیں روک سکتا، لیکن حج اور جہاد کا استثناء نہیں ہے مولا سے، یعنی مولا منافع بدنیہ کا مالک ہے اور حج اور جہاد کے سلسلے میں وہ روک سکتا ہے، لیکن نماز اور روزہ اس کا استثناء کیا گیا، اس سے وہ نہیں روک سکتا ہے آقا۔ لأن استطاعته في الحج والجهاد غیر مستثنات علی المولا، حج کا ذکر تو ماقبل میں آیا، جہاد کا ذکر یہاں پر آیا۔ جب جہاد اس کے اوپر فرض نہیں ہے غلام کے اوپر، الا یہ کہ نفیر عام ہو، سب کو کوچ کرنے کا حکم ہو، لہذا مکمل حصہ غنیمت کا
وہ مستحق نہیں ہوگا، غلام غنیمت کے کامل حصے کا مستحق نہیں ہوگا۔ آقا نے اجازت دے دی جہاد کی، تو بھی آزاد مجاہدین کو جو کامل حصہ مال غنیمت میں ملتا ہے، غلام کو کامل حصہ نہیں ملے گا، چونکہ غنیمت کا ملنا بھی ایک کرامت ہے، شرافت ہے، اور کرامت اور شرافت کے اعتبار سے اس کے اندر قدر کمی ہے، قدر کمی ہے دنیا کی چیزوں میں۔ آخرت کا مدار تو تقوی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلاموں کو کامل حصہ نہیں دیتے تھے۔ آگے کے صفحے میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے امام ترمذی کی حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو جو رضح دیا کرتے تھے، را ضاد حا، یعنی قلیل حصہ مال غنیمت میں سے دے دیا جاتا تھا ان کو۔ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَوْجِبِ السَّهْمَ الْكَامِلَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، اسی لئے وہ مال غنیمت میں سے کامل حصے کا غلام مستحق نہیں ہوگا۔ جی یہاں تک سبق ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لئے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔